اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں اور آج سورہ یوسف کا رکوع نمبر 3 ہم کریں گے اور یہ پارہ نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 21 سے دیکھیں۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آیت نمبر 22۔ دو آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا کہ شاید ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین خوب میں قوت دی اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینا بتا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچی ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا، اب ویسے تو ترجمے سے ہی بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جب وہاں سے کنویں سے نکالا اور یہ مصر میں آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ جو گورنر تھا اس نے خریدا اور اپنے محل میں لے کر چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا کہ شاید یہ ہمارے کام ہی آ جائے۔ تو بہرحال محل کے جو کام تھے وہ کرنا شروع ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور بہت اللہ نے ان کو حسن دیا تھا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ان کے حسن کے بارے میں کہ شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے وہ ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے ان کو پھسلانے لگی اور سارے دروازے بند کر دیے، کہنے لگی آ جاؤ میں تم ہی سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، وہ یعنی تمہارا شوہر عزیز مصر میرا مربی ہے کہ مجھ کو ایسی جگہ کہ مجھ کو کتنا اچھے طریقے سے رکھا، بلا شبہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور تحقیق فکر کی اس عورت نے اس کی یعنی یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کی، اور یوسف نے فکر کی عورت کے جال سے نکلنے کی۔ اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی حجت کو نہ دیکھا ہوتا تو ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا مشکل تھا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی برہان دکھائی تاکہ ہم ان سے بے حیائی اور برائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ مخلص بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 23 24 کا ترجمہ آپ نے دیکھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر قرآن میں ذکر نہیں کیا کہ اس عورت کا، مجہول انداز میں بات کی ہے کہ پردہ رکھا ہے، برائی پہ بھی پردہ رکھا ہے۔ تو نارملی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے لیکن ہم نام لے کر غیبت کرتے ہیں، نام لے کے برائیاں کرتے ہیں، تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔
یہ ایسی چیز ہے کہ جب ہم کسی نیک مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہماری یہ روحانی تربیت ہوتی ہے. اس سے انسان تزکیہ حاصل کر سکتا ہے کہ زندگی میں رہنے کا اصل میں طریقہ کیا ہے. قرآن ہمیں وہ سکھاتا ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں عورت کا ذکر کیا گیا اور کہ اس نے پھسلایا. برہان کی دوسری بات آ رہی ہے برہان کی، تو یہاں قرآن کریم نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ برہان ربی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی کیا چیز تھی. اس لیے اس میں حضرت مختلف مفسرین جو ہیں ان کے اقوال ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو متنبع کر رہے تھے. بعض نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی. اور پھر بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھی تو اس میں یہ آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور قہر خداوندی کا سبب اور معاشرے کے لیے بہت برا راستہ ہے. آیت نمبر 25 سے 29 تک کا دیکھیں. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنْ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. يُوسُفَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف کو دوڑے اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا. عورت بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا بجز اس کے اور کیا کہ وہ جیل خانے بھیج دیا جائے یا کوئی دردناک سزا ہو. یوسف نے کہا یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کو پھسلاتی تھی. اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک نے گواہی دی کہ ان کا کرتا آگے سے پھٹا تو عورت سچی اور یہ جھوٹے، اور اگر وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچے. سو جب ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا کہنے لگا یہ تو تم عورتوں کی چالاکی ہے، بے شک تمہاری چالاکیاں بھی غضب ہی کی ہیں. اے یوسف اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، بے شک سراسر تم قصوروار ہو. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اگر عورت کے اندر برائی آ جائے تو عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہی قائم رکھے. اب یہاں پہ بات واضح ہو گئی اور امیر کو پتہ چل گیا اس کی بیوی کی غلط ارادے کے بارے میں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی کو بہتر جانا کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی یہ ان کا جھگڑا چل رہا تھا کہ خود عورت کے خاندان کا ایک گواہ عجیب طریقے سے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے لگا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیر خوار بچہ تھا جو اللہ کی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کرنے کو بول پڑا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ گواہ کوئی دانا مرد تھا جس نے گواہی دی. تو بہرحال قرآن پاک میں 4 مختلف جگہوں پر بچوں کی گواہی کا ذکر آیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. اسی طرح سے ایک چرواہے کا ذکر آتا ہے جس نے گواہی دی تھی بچپن میں. اور سورہ بروج میں بھی ایک بچے کا ذکر آتا ہے جس نے اپنی والدہ کی سے ہم کلامی کی تھی بچپن میں. اور یہاں پہ سورہ یوسف میں بھی بات ہو رہی ہے کہ بچے نے گواہی دی.
ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ نہیں، یہاں پہ یہ رکوع آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ رکوع کے سوالات جو ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں مسلم کی حدیث تحریر کریں، برہان کی مختلف تشریحات کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کس نے دی؟ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت اور عظمت کا طفیل ہم کو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، نفس و شیطان کی چالوں سے ہر حال میں ہماری حفاظت فرما دیجیے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم کو بچا لیجیے۔ یا اللہ، اپنے مخلص بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما لیجیے، اور جیسے آپ اپنے مخلصین کی حفاظت فرماتے ہیں، ہماری بھی ہر حال میں حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ، آسانیاں عطا فرما، برائی سے، برے وقت سے، برے صحبت سے، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کی صحبت عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔